بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ میرے سارے بہن بھائی جو میرے ساتھ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ اپنا خاص وقت نکال کے ریڈنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر بہت ہی اوتھینٹک بکس مل کر پڑھتے ہیں، اور یہ کتاب قصص القرآن الحمدللہ ہم نے آدھی سے زیادہ پڑھ بھی لی ہے، اور یہ ہے پارٹ نمبر 39 اور پیج نمبر 307۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ ہم نے پچھلی آڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو کتاب قرآن میں قصہ ہے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا تھا۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، ہیڈنگ ہے کہ سب سے بڑا غم، دشمنوں کی دل آزاری باتیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو جس چیز سے زیادہ دکھ ہوتا تھا وہ دشمنوں کی دل آزاری تھی۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو کھوئی ہوئی صحت و سلامتی پھر مل گئی اور رحمت الہی کے دروازے ان کے لیے کھل گئے، تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے شدید درد آپ کو کون سا تھا؟ تو آپ نے کہا کہ دشمنوں کی شماتت، شین میم الف تے تے، اس کے مطلب مجھے نہیں معلوم، میں نے صرف پڑھ دیا ہے اور آپ کو میں نے ہجے بھی کر دیے۔ آپ لوگ کامنٹس میں اس کا مطلب بتا دیجیے گا، لیکن میں بھی جا کے فیروز اللغات میں بعد میں چیک کر لوں گی۔ آگے لکھا ہے کہ آخرکار حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش الہی کی اس گرم بھٹی سے صحیح و سالم باہر نکل آئے، اور پھر رحمت خدا کا آغاز ہوا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ انورٹڈ کاما اپنا پاؤں زمین پر مارو تو پانی کا چشمہ ابل پڑے گا کہ جو تیرے نہانے کے لیے ٹھنڈا بھی ہوگا اور تیرے پینے کے لیے عمدہ بھی۔ اور یہ سورہ سعد کی آیت نمبر 42 کے الفاظ تھے۔ آگے لکھا ہے کہ وہی خدا جس نے خشک اور تپتے بیابان میں شیرخوار اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے چشمہ پیدا کر دیا، وہی خدا کہ ہر حرکت و سکون اور ہر نعمت و عنایت جس کی طرف سے ہے، اس نے یہ فرمان ایوب علیہ السلام کے لیے بھی صادر فرمایا۔ پانی کا چشمہ ابلنے لگا، ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ جو اندرونی اور بیرونی سب بیماریوں کے لیے شفا بخش تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ اس چشمے میں ایک طرح کا معدنی پانی تھا جو پینے کے لیے بھی اچھا تھا اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی مؤثر تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، ایک صابر و شاکر نبی کے لیے اللہ کا لطف و کرم تھا۔ اب آئیے ہم پیج 308 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، پہلی اور اہم ترین خدائی نعمت صحت تھی۔ جب وہ ایوب علیہ السلام کی طرف لوٹ آئی تو دوسری نعمتوں کے لوٹنے کی نوبت آئی۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے، انورٹڈ کاما، ہم نے اسے اس کے گھر والے بخش دیے اور ان کے ساتھ ان کے مانند بھی قرار دیے تاکہ ہماری طرف سے رحمت ہو اور صاحبان فکر و نظر کے لیے نصیحت بھی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ سعد کی آیت نمبر 43 تھی جس کے الفاظ ہم نے پڑھے۔ آگے لکھا ہے، ان کا گھرانہ ان کے پاس واپس آیا۔ اس سلسلے میں مختلف تفسیریں موجود ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ مر چکے تھے اور اللہ نے انہیں پھر زندگی دی، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طویل بیماری کے باعث ادھر ادھر بکھر چکے تھے وہ۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہو گئے تو وہ پھر آپ کے گردا گرد جمع ہو گئے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طویل بیماری کے باعث وہ ادھر ادھر بکھر چکے تھے۔ وہ سے مراد میرے خیال سے گھرانہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے اسی کی بات ہوئی ہے۔ ہاں جی، اچھا لکھا ہے، کچھ لوگوں نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ وہ سب یا ان میں سے بعض افراد بھی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ رحمت الہی ان کے شامل حال ہوئی اور وہ سب روبہ صحت ہوئے اور پروانوں کی طرح وجود پدر کی شمع کے گرد جمع ہوئے۔ اب پھر انورٹڈ کاما میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ اور ان کے ساتھ ان کی مانند بھی قرار دیے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کے گھر کو پہلے سے بھی زیادہ آباد اور پر رونق کیا اور ایوب علیہ السلام کو مزید بیٹے عطا کیے۔ اب لکھا ہے کہ قرآن میں اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت کے بارے میں بات نہیں کی گئی، لیکن موجود قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر آپ کو مال و دولت بھی فراوان تر عطا فرمایا۔ اگلی ہیڈنگ آئی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہے اس بارے میں لکھا ہے۔ اب صرف ایک مشکل ایوب علیہ السلام کے لیے باقی تھی، وہ قسم جو انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کھائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی خلاف ورزی کا کام دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اس بیماری کی حالت میں قسم کھائی تھی کہ جس وقت ان میں طاقت پیدا ہو گئی تو وہ اسے 100 یا اس سے کچھ کم کوڑے ماریں گے، لیکن صحت یابی کے بعد وہ
چاہتے تھے کہ اس کی خدمت اور وفاداریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیں، لیکن قسم اور خدا کے نام کا مسئلہ درمیان میں تھا۔ خدا نے یہ مشکل بھی ان کے لیے حل کر دی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے فرمایا گیا انورٹڈ کاما گندم کی شاخوں یا اسی قسم کی کسی چیز کی ایک مٹھی بھر لو اور اس کے ساتھ مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 44 ہے۔ آگے لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام ایک روایت کے مطابق لیہ، لام یہ الف، بنت یعقوب تھا۔ اس بارے میں کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی مفسرین کے درمیان بحث ہے۔ مشہور ترین مفسر ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ شیطان یا کوئی شیطان صفت ایک طبیب کی صورت میں ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تیرے شوہر کا علاج کرتا ہوں، صرف اس شرط پر کہ جس وقت وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ مجھ سے یہ کہہ دے کہ صرف میں نے اسے شفا یاب کیا ہے، اس کے علاوہ میں اور کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ ان کی بیوی نے، جو ان کی مسلسل بیماری کی وجہ سے سخت پریشان تھی، اس شرط کو قبول کر لیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام جو شیطان کے جال کو سمجھتے تھے بہت ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کو سزا دیں گے۔ ہم آ گئے پیج 309 پر، لکھا ہے بعض نے کہا ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام نے اسے کسی کام کے لیے بھیجا تھا تو اس نے دیر کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ بیماری سے تکلیف میں تھے بہت پریشان ہوئے اور اس طرح کی قسم کھائی۔ بہرحال اگر وہ ایک طرف سے اس قسم کی سزا کے مستحق تھی تو دوسری طرف اس طویل بیماری میں اس کی وفاداری، خدمت اور تیمارداری اس قسم کے عفو درگزر کا استحقاق بھی رکھتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ گندم کی شاخوں کے ایک دستہ یا خوشہ خرما کی لکڑیوں سے مارنا ان کی قسم کا واقعی مصداق نہیں تھا، لیکن خدا کے نام کے احترام کی حفاظت اور قانون شکنی پھیلنے سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ بات صرف اس صورت میں ہے کہ کوئی مستحق عفو درگزر ہو اور انسان چاہے کہ عفو درگزر کے باوجود قانون کے ظاہر کو بھی محفوظ رکھے، ورنہ ایسے مواقع پر جہاں استحقاق عفو و بخشش نہ ہو وہاں ہرگز اس کام کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اس واقعے کے آخری جملے میں جو اس داستان کی ابتدا و انتہا کا نچوڑ ہے فرمایا گیا ہے انورٹڈ کاما کہ ہم نے اسے صابر و شکیبہ پایا، ایوب کتنا اچھا بندہ تھا جو ہماری طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 44 کو ہم نے ابھی پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ بات کہے بغیر ہی ظاہر ہے کہ ان کا خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا اور شیطان کو وسوسوں اور درد، تکلیف اور بیماری سے دور ہونے کا تقاضا کرنا، بیماری سے میرے خیال دور لکھا ہوا ہوگا، یہ واو دال واو لکھ دیا ہے پتہ نہیں، ہونے کا تقاضا کرنا مقام صبر و شکیبائی کے منافی نہیں، اور وہ بھی 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 18 سال تک بیماری اور فقر و ناداری کے ساتھ نبھانے اور شاکر رہنے کے بعد۔ پھر آگے لکھا ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس جملے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی 3 اہم صفات کے ساتھ توصیف کی گئی ہے کہ جو جس کسی میں بھی پائی جائیں وہ ایک انسان کامل ہوتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 مقام عبودیت، نمبر 2 صبر و استقامت، اور نمبر 3 پے در پے خدا کی طرف بازگشت۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت ایوب علیہ السلام قرآن اور توریت میں۔ لکھا ہے اس عظیم پیغمبر کا پاک چہرہ جو صبر و شکیبائی کا مظہر ہے، یہاں تک کہ صبر ایوب علیہ السلام سب کے لیے ضرب المثل ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ خدا نے کس طرح سے اس داستان کی ابتدا اور انتہا میں ان کی تعریف کی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم پیغمبر کی سرگزشت بھی جاہلوں یا دانا دشمنوں کے دست برد سے محفوظ نہ رہی، اور ایسے خرافات ان پر باندھے گئے جن سے ان کی مقدس و پاک شخصیت منزہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیماری کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان میں بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ بستی والوں نے انہیں آبادی سے باہر نکال دیا۔ بلا شک و شبہ اس قسم کی روایت جعلی اور من گھڑت ہے، چاہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہی کیوں نہ ذکر ہوئی ہو، کیونکہ پیغمبروں کی رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ ہر وقت اور ہر زمانے میں
میں میل و رغبت کے ساتھ ان سے مل سکیں، اور جو بات لوگوں کے تنفر و بیزاری اور افراد کے ان سے دور رہنے کا موجب بنے، چاہے وہ تنفر بیماریاں ہوں یا عیوب جسمانی یا اخلاقی خشونت خیشین واو نونتے خشونت و سختی، ان میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں ان کے فلسفہ رسالت سے تضاد رکھتی ہیں۔ لیکن توریت میں ایک مفصل قصہ ایوب انورٹڈ کاما میں ایوب کے بارے میں نظر آتا ہے، جو مزامیر داؤد، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہے، مزامیر داؤد سے پہلے موجود ہے۔ یہ کتاب، ہم اگلے پیج پر آ گئے، پیج نمبر 310 پر، یہ کتاب 42 فصل پر مشتمل ہے اور ہر فصل میں تفصیلی بحث موجود ہے۔ بعض فصول میں تو انتہائی تکلیف دہ مطالب نظر آتے ہیں۔ ان میں سے تیسری فصل میں ہے کہ ایوب علیہ السلام نے شکایت کے لیے زبان کھولی اور بہت زیادہ شکوہ کیا، جبکہ قرآن نے ان کی صبر و شکیبائی کی تعریف کی ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے پڑھ لیا، اب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں نہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب ہم اگلا نام میرے سامنے ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ چلیے اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یونس، پھر اچھا انورٹڈ کاما میں لکھا ہے یونس متی کے فرزند ہیں، میم تے چھوٹی ہے، اور ذوالنون یعنی مچھلی والا آپ کا لقب ہے، اور یہ لقب اس بنا پر ہے چونکہ ان کے سرگزشت جیسا کہ ہم بیان کریں گے ایک مچھلی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ ان مشہور پیغمبروں میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آئے۔ بعض نے انہیں حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے قرار دیا ہے، اور ان کی ماموریت قوم سمود کے باقی ماندہ لوگوں کی ہدایت قرار دیا ہے۔ ان کے ظہور کا مقام عراق کا ایک علاقہ ہے جس کا نام نینوا تھا۔ بعض نے اس کا ظہور 825 قبل مسیح لکھا ہے، اور اب بھی کوفے کے نزدیک شط فرات شین توئے فیر علی شط فرات کے کنارے یونس کے نام کی معروف قبر موجود ہے۔ بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے، اور یہ جو بات لکھی ہے یہ اس کے بارے میں اس میں لکھا ہے تھوڑا سا حاشیے میں کہ کتاب یونا، یہ واو نون الف ہے، میں جو عہد عتیق یعنی توریت کی کتابوں میں سے ہے، یونس کے بارے میں تفصیلی ذکر یوناہ بن متی کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق وہ اس کے لیے مامور ہوئے تھے کہ عظیم شہر نینوا جائیں اور لوگوں کی شرارت کے خلاف قیام کریں۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں جو تھا۔ تو اب ہم دوبارہ واپس صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ یونس علیہ السلام امتحان کی بھٹی میں۔ لکھا ہے یونس علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی دعوت کی ابتدا توحید اور بت پرستی کے خلاف قیام سے شروع کی۔ اس کے بعد ان برائیوں کے خلاف نبرد آزمائی کی جو اس ماحول میں رائج تھے، لیکن وہ متعصب قوم جو آنکھیں اور کان بند کر کے اپنے بوڑھوں کی تقلید کر رہی تھی، ان کی دعوت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ اس کے بعد کچھ اور واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جو قرآن کے بیان سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسلامی روایت کے مطابق تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے قیام کیا اور اس سلسلے میں اپنے فریضے اور ذمہ داری کو انجام دیا، اور جب ان کی قوم نے ان کی دعوت کو رد کر دیا تو انہوں نے انہیں نفرین کی اور بد دعا دی، پھر ان کے درمیان سے چلے گئے اور کشتی اور مچھلی کا واقعہ انہیں پیش آیا۔ لیکن توریت کی عبارت بہت ناموزوں سی ہے اور تصریح کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ انجام ذمہ داری سے پہلے ہی یہ جانتے تھے کہ استعفا دے دیں گے، لہٰذا وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور کشتی اور مچھلی والا واقعہ پیش آیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ توریت کہتی ہے کہ جب خدا نے اس قوم سے ان کی توبہ کی توجہ سے عذاب اٹھا لیا تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور وہ بھڑک اٹھے۔ اب ہم آگئے پیج نمبر 311 پر۔ لکھا ہے توریت کی فصول سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو 2 مرتبہ مامور کیا گیا۔ پہلی ماموریت کے موقع پر انکار کر دیا اور اس دردناک انجام میں مبتلا ہوئے۔ دوبارہ انہیں مامور کیا گیا کہ اسی شہر نینوا کی طرف جائیں کہ نینوا کے لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔
انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور وہ عفو الہی ان کے شامل حال ہو گیا ہے، لیکن عفو و بخشش یونس علیہ السلام کو اچھی نہیں لگی۔ قرآن اور اسلامی روایات کے بیانات کا موجودہ توریت کے بیانات سے موازنہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ توریت میں کتنی تحریف ہو گئی ہے کہ اس نے اس عظیم پیغمبر علیہ السلام کے مقام کو اس قدر گرا دیا ہے کہ کبھی ان کی طرف ماموریت کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کی نسبت دیتی ہے اور کبھی ایک توبہ کرنے والی قوم پر پروردگار کے عفو و رحمت کو دیکھ کر خشمناک ہونے کی نسبت دیتی ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ موجودہ توریت کسی لحاظ سے بھی قابل اعتماد کتاب نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک عظیم پیغمبر ہیں جن کو قرآن نے عظمت کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اب لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ حضرت یونس علیہ السلام اسی طرح ایک مہربان باپ کی مانند دل سوزی اور خیر خواہی کے ساتھ اس گمراہ قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن اس حکیمانہ منطق کے مقابلے میں دشمنوں کے پاس مغالطہ اور ڈھٹائی کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ صرف ایک چھوٹا سا گروہ جو شاید 2 افراد یعنی ایک عابد اور ایک عالم پر مشتمل تھا ان پر ایمان لایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قدر تبلیغ کی کہ ان سے تقریباً مایوس ہو گئے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ عابد کے کہنے پر گمراہ قوم کی کیفیت اور حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ یہ پروگرام پورا ہو گیا۔ ہم اگلے پیراگراف پہ آ گئے۔ لکھا ہے کہ یہ پروگرام پورا ہو گیا اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان پر نفرین کی اور انہیں بد دعا دی۔ جو آپ پر وحی آئی کہ فلاں وقت عذاب الہی نازل ہوگا۔ جب عذاب کے وعدے کا وقت قریب آیا تو حضرت یونس علیہ السلام اس عابد کے ساتھ اس قوم کے درمیان سے باہر چلے گئے، ایسی حالت میں کہ آپ نہایت غصے میں تھے، یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں اور وزن سے بھری ایک کشتی دیکھی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے خواہش کی کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی، یونس علیہ السلام اور فراری بندہ۔ لکھا ہے کہ اسی واقعے کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ اس وقت کو یاد کرو جب اس نے وزن اور لوگوں سے بھری ہوئی کشتی کی طرف فرار کیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 140 کے الفاظ تھے۔ آگے لکھا ہے قرآن میں ابق الف بے قاف ابق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اباق کے مادے سے الف بے الف قاف اباق کے مادے سے غلام کے اپنے آقا و مولا کے پاس سے بھاگ جانے کے معنی میں ہے۔ اس مقام پر یہ ایک عجیب و غریب تعبیر ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بہت ہی چھوٹا سا ترک اولا کہ جو عالی مقام پیغمبروں سے سرزد ہو جائے خدا کی طرف سے کس قدر سخت گیری اور عطاب کا باعث بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھاگ جانے والے غلام کا نام دیتا ہے۔ بلا شک و شبہ یونس علیہ السلام معصوم پیغمبر تھے اور وہ کبھی بھی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی بہتر یہی تھا کہ وہ تحمل سے کام لیتے اور نزول عذاب سے قبل کہ آخری لمحات تک اپنی قوم کے ساتھ رہتے کہ شاید وہ بیدار ہو جائے۔ ہم آ گئے پیج 312 پر۔ اب لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بعض روایات کے مطابق آپ نے 40 سال تک تبلیغ کی تھی، لیکن پھر بھی بہتر یہی تھا کہ چند روز یا چند گھنٹے اور ٹھہر جاتے۔ آپ علیہ السلام نے چونکہ ایسا نہیں کیا لہٰذا آپ کو بھاگ جانے والے غلام سے تشبیہ دی گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرا 3 بار جناب یوسف کے نام نکلا۔ اب لکھا ہے اس کے بارے میں کہ بہرحال یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے۔ روایات کے مطابق ایک بہت بڑی مچھلی نے کشتی کی راہ روک لی اور منہ کھول دیا، گویا وہ کچھ کھانے کو مانگ رہی ہو۔ کشتی میں بیٹھنے والوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار ہمارے درمیان ہے کہ جسے اس مچھلی کا لقمہ بننا چاہیے اور قرآن اندازی سے کام لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے قرا ڈالا تو قرا حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 3 مرتبہ قرا ڈالا اور ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ ناچار انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ کر اس بہت بڑی مچھلی کے منہ میں پھینک دیا۔ یہ تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے کہ دریا میں طوفان آ گیا تھا اور کشتی پر وزن بہت زیادہ تھا۔ کشتی میں بیٹھنے والوں کو ہر لمحے غرق ہونے کا خطرہ ہونے لگا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو دریا میں پھینک دیا جائے، اور قرا یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ انہوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا اور ٹھیک اسی وقت ایک مگرمچھ وہاں آن پہنچا اور اس نے آپ کو نگل لیا۔
لیکن وہ خدا جو آگ کو پانی کے اندر اور شیشے کو پتھر کی آغوش میں محفوظ رکھتا ہے، اس نے ایک عظیم جانور کو حکم تکوینی دیا کہ اس کے بندے یونس علیہ السلام کو معمولی سی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بے نظیر اور عجیب قید میں رہنا تھا تاکہ وہ اپنے ترک اولا کی طرف سے متوجہ ہوں اور اس کی تلافی کریں۔ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ خدا نے اس مچھلی کی طرف وحی کی کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑنا اور اس کے کسی جوڑ کو نہ کاٹنا۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، جناب یونس علیہ السلام نے استغفار کیا۔ لکھا ہے یونس علیہ السلام بہت جلد ہی اصل قضیے کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے پوری توجہ کے ساتھ بارگاہ خداوندی کی طرف رخ کیا اور اپنے ترک اولا پر استغفار کی اور اس کی مقدس اور معروف بارگاہ سے عفو کا تقاضا کیا۔ اچھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ اس مقام پر ایک نہایت پرمانی اور معروف ذکر حضرت یونس علیہ السلام کی زبانی نقل ہوتا ہے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں آیا ہے اور اہل عرفان کے درمیان ذکر یونسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فنادا، ہاں یہاں بھی یہ لکھا ہے فنادا فی ظلمات ان لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین۔ یہ وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور جو کہ ہم بہت پریشانی میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ تو ہم نے حاشیے میں پڑھا تھا، اب ہم صفحے پہ دوبارہ آئے ہیں۔ لکھا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور تیری بارگاہ سے دور ہو گیا ہوں اور تیرے عتاب و سرزنش میں جو میرے لیے جہنم سوز ان کے سوزاں کے مانند ہے گرفتار ہو گیا ہوں۔ یہاں ظلمات کے کیا معنی ہیں؟ سوالیہ نشان۔ ممکن ہے کہ یہ تعبیر دریا اور پانی کی گہرائیوں کی تاریکی ہو اور اس بہت بڑی مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور رات کی تاریکی کی طرف اشارہ ہو، اور ایک روایت کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اس مخلصانہ اعتراف اور ندامت سے ملی ہوئی تسبیح نے اپنا کام کیا اور جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اس نے تہ بتہ تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ ہم نے اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم و اندوہ سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 کے الفاظ ہم نے پڑھے۔ ہم پیج نمبر 313 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اب دیکھیں قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ارشاد پروردگار ہوا انورٹڈ کاما کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو یقیناً وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے، جو سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 144 کے الفاظ ہم نے پڑھے۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ وقتی قید خانہ دائمی زنداں میں بدل جاتا اور وہ دائمی زندان اس کے لیے قبرستان میں بدل جاتا۔ وہ بہت بڑی مچھلی خشک و بے گیاہ ساحل کے نزدیک آئی اور حکم خدا سے اس لقمے کو جو اس سے زائد تھا باہر پھینک دیا۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس عجیب و غریب زندان نے یونس علیہ السلام کے جسم کی سلامتی کو درہم برہم کر دیا تھا، لہٰذا وہ بیمار و ناتواں اس زندان سے آزاد ہوئے۔ ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنی مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن یقینی طور پر جتنا عرصہ بھی رہے اس کے عوارض سے بچ نہیں سکتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فرمان الہی صادر ہوا تھا کہ مچھلی کے بدن میں ہضم اور جذب نہ ہوں، لیکن یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ اس زندان کے کچھ آثار بھی وہ اپنے ساتھ نہ لائیں۔ لہٰذا مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ وہ ایک نومولود ضعیف اور ناتوان اور بے پر و بال پرندے کے بچے کی طرح مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اس طرح سے کہ ان میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جناب یونس علیہ السلام کدو کی بیل کے سائے میں۔ لکھا ہے پھر لطف الہی ان کے شامل حال ہوا کیونکہ ان کا بدن بیمار اور خستہ حال تھا اور ان کا جسم کمزور و ناتواں تھا۔ ساحل کی دھوپ انہیں تکلیف پہنچاتی تھی، لہٰذا ان کے لیے ایک نرم و گداز اور لطیف قسم کے لباس کی ضرورت تھی تاکہ ان کے بدن کو اس کے نیچے آرام حاصل ہو۔ اس مقام پر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایک کدو کی بیل اس کے لیے اوپر اگا دی۔ اچھا، اب یہ جو کدو کی بیل ہے یہ اوپر اگا دی، اس آگے لکھا ہے کہ تاکہ وہ اس کے چوڑے اور مرطوب پتوں کے نیچے آرام کرے۔ کہتے ہیں کہ کدو کی بیل میں اس کے
علاوہ کہ اس کے پتے چوڑے اور پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے اچھا سائبان بنایا جا سکتا ہے، مکھی بھی اس کے پتوں پر نہیں بیٹھتی۔ اور یونس علیہ السلام کے بدن کی جلد مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس قدر نازک اور حساس ہو گئی تھی کہ اس پر حشرات کی بیٹھنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے بدن کو اس کدو کی بیل کے ساتھ چھپا لیا تھا کہ سورج کی تپش سے بھی مامون رہیں اور حشرات الارض سے بھی۔ شاید خدا کو یہ مطلوب ہے کہ وہ سبق جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دیا گیا اس کی اس مرحلے میں تکمیل کرے۔ وہ سورج کی تپش اور اس کی حرارت کو اپنے بدن کی نازک جلد پر محسوس کریں تاکہ آئندہ رہبر ہوتے ہوئے اپنی امت کو جہنم کی جلانے والی آگ سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 314 پر، اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے قوم یونس علیہ السلام کا انجام۔ آئیے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اب ہم حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر چھوڑتے ہیں اور ان کی قوم کا حال بتاتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے غیظ و غضب کی حالت میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور خدا کے غضب کے آثار میں بھی اس پر ظاہر ہو گئے تو وہ لوگ شدت کے ساتھ لرز اٹھے۔ اب انہیں ہوش آیا، ایک عالم کہ جو ان کے درمیان رہتا تھا وہ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی رہبری اور ہدایت سے توبہ پر آمادہ ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ سب مل کر بیابان کی طرف چل پڑے اور عورتوں اور بچوں نیز جانوروں اور ان کے بچوں کے درمیان جدائی ڈال دی، پھر گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے، نالہ و فریاد کی صدا بلند کی اور خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کو ان کی تاہیوں پر اور ان کوتاہیوں پر توبہ کی کہ جو انہوں نے خدا کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ روا رکھی تھی۔ اس موقع پر عذاب کے پردے ہٹ گئے اور وہ حادثہ پہاڑوں پر جا گرا اور توبہ کرنے والے اہل ایمان نے لطف الہی کے باعث نجات پائی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس ماجرے کے بعد اپنی قوم کے پاس آئے تاکہ دیکھیں کہ عذاب سے ان پر کیا گزری۔ جب وہ آئے تو بہت متعجب ہوئے کہ گویا دنیا بدل گئی اور ان کی ہجرت کے وقت سب کے سب بت پرست تھے، لیکن اب وہ سب کے سب خدا پرست موحد بن گئے ہیں۔ قرآن اس موقع پر کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ افراد کی طرف بھیجا، سورہ صافات کی آیت نمبر 47۔ اس کے بعد پھر قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں معین مدت تک دنیاوی نعمتوں اور زندگی سے بہرہ مند کیا۔ یہ الفاظ ہیں سورہ صافات آیت نمبر 148۔ آگے لکھا ہے کہ البتہ ان کا اجمالی ایمان اور توبہ تو پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن خدا اور اس کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی تعلیمات و احکام پر تفصیلی ایمان اس وقت صورت پذیر ہوا جب جناب یونس علیہ السلام ان کے درمیان پلٹ کر آئے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ کہ آیات قرآنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماموریت نئے سرے سے اسی قوم کی طرف ہوتی تھی، اور یہ جو بعض نے ان کی جدید ماموریت کو ایک نئی قوم کے لیے سمجھا ہے، وہ ظاہر قرآن کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے۔ لکھا ہے بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور واضح دلیل نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنی مدت رہے، چند گھنٹے یا چند دن یا چند ہفتے، بعض روایات میں 9 گھنٹے، بعض میں 3 دن اور بعض میں اس سے زیادہ، یہاں تک کہ 40 دن تک کی مدت بیان کی جاتی ہے، لیکن ان اقوال کا کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے۔ صرف تفصیل علی بن ابراہیم میں امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث میں حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں توقف 9 گھنٹے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین اہل سنت نے ان کی مدت 1 گھنٹہ بھی بیان کی ہے۔ پیج 315 پہ ہم آگے لکھا ہے لیکن جو کچھ بھی ہو، بلا شک و شبہ یہ توقف ایک غیر معمولی امر ہے۔ انسان ایسے ماحول میں جہاں ہوا نہ ہو چند منٹ سے زیادہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کئی ماہ تک زندہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے تنفس کی مشینری نے اپنا کام کرنا شروع نہیں کیا ہوتا۔
اچھا جی، اور وہ ضروری آکسیجن صرف ماں کے خون کے راستے سے حاصل کرتا ہے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام کا ماجرا بلا شبہ ایک اعجاز ہے، اور یہ پہلا اعجاز نہیں ہے جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوا ہے۔ وہی خدا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان سالم رکھا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا کے وسط میں خشک راستے بنا کر غرق ہونے سے بچایا، اور نوح علیہ السلام کو ایک سادہ اور عام کشتی کے ذریعے اس عظیم اور وسیع طوفان سے نجات بخشی اور صحیح و سالم زمین پر اتارا۔ اور وہی خدا یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ اپنے مخصوص بندوں میں سے ایک بندے کو بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں صحیح و سالم رکھے۔ البتہ گزشتہ اور موجودہ زمانے میں اس قسم کی بڑی مچھلیوں کا موجود ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی بڑی مچھلیاں ویل نام کی موجود ہیں جن کی لمبائی 20 میٹر ہے، میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ زمین کا سب سے بڑا جانور ہے، اور اس کا جگر 1 ٹن کا ہوتا ہے۔ اچھا سامعین، اب ہم ایسا کرتے ہیں، یہاں پہ اپنی ریڈنگ روک دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جہاں تک پڑھا ہے اب اس سے آگے حضرت الیاس کے بارے میں تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ تو ہم ابھی حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔